نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن سورہ جاثیہ 45 نمبر سورت کی 26 آیتیں ہو گئی۔ چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، اس کا موضوع وہ توحید باری تعالیٰ ہے کہ یہ سورت شروع سے لے کر ابھی تک یہ چوتھا رکوع جو ہے نا، آخری رکوع، اور اس میں بھی موضوع وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے مشرکوں کا رد کہ دیکھیں تمہارے دعوے یہ باطل ہیں، تمہارے بت کسی چیز کے مالک، کسی چیز کی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ بار بار کل کے رکوع میں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، خالق بھی وہ، یہاں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مالک بھی وہ۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ نے اپنے پیارے نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کو فرمایا کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ تو یہ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ مجازی دعویٰ کرنے والے یہ بھی چند دن کے لیے، بروز محشر آواز ہوگی لمن الملک اليوم، سب خاموش رہیں گے، پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، سب خاموش۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جب قیامت قائم ہوگی، برپا ہوگی، اس دن نقصان میں ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے۔ کون؟ باطل پرست، برے عقیدوں والے، بت پرست، وہ ان کے ہار کا دن ہے، ان کے نقصان کا دن ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں سے رب نے فرمایا کہ یہ بادشاہت، خالقیت پچھلے رکوع میں، مالکیت، سلطنت، اختیارات، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ دینے کا نہ لینے کا۔ پوجو گے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، اور ان کو نہ پوجو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ انہیں توڑ دو تب بھی تمہارا کوئی نہیں وہ بگاڑیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو دیکھو تو صحیح، یہاں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو گمراہ کیا، یا اس کو علم کے باوجود اس کو گمراہ کیا، اور اس کے کان، دل اور آنکھ پر پردہ اور ختم، مہر کان اور دل پر اور پردہ آنکھ پر، اور اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ تو یہاں فرمایا کہ ان کا یہ غلط سوچے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتھروں کے بنایا، ایک پسند نہیں آتا، کہتا آج میں نے ایک دوسرا خدا مجھے پسند آیا۔ یہ ہوتا ہے، اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو آج کے دن، قیامت کے دن، یہ نقصان میں ہو جائیں گے۔ یہ نقصان مند یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بت پرستی میں لگا رکھا۔ وہ کیسے دن ہوگا؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، محبوب آپ ہر امت کو، ہر گروہ کو آپ ان کو گھٹنے کے بل دیکھو گے، وہ زانوں کے بل گرے پڑے ہوں گے،
ایک ایسا وقت ہوگا کہ اس میں ہر ایک انسان نفسی نفسی گویا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء۔ اس قدر پرخطر وقت ہوگا، خواہ مومن ہو خواہ کافر، سب کے نشست جو ہے بیٹھنے کی جگہ یہی ہوگی، بارگاہ الہی کے ادب کے طور پر سب پر قیامت کا ہول طاری ہوگا۔ اس دن پیارے آقا دو جہان شفاعت کبریٰ جو مقام ہے سب کے لیے شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد پھر مومن الگ امن کے جگہ میں چلے جائیں گے اور کافر الگ، لیکن اس سے پہلے سب خوف میں ہوں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ سب سے مراد یعنی اکثر جو کامل اللہ کے بندے انہیں وہاں بھی، کیونکہ لا یحزن فزعهم الاکبر، وہ بڑے خوف کا دن میں انہیں خوفزدہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے۔ تو کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اپنے کتاب اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، لے اپنا رزلٹ تو لے لے، رزلٹ اپنا نام اعمال پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اس دن ان پڑھ کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اعمال نامے کس میں لگے ہوں گے؟ فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، وہاں صرف عربی ہی چلے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، آج دن یہ بس پڑھیے، دیکھے گا کوئی خوش ہوگا، خوشی خوشی بولے گا اپنے فیملی سے، کوئی بولے گا اب کہاں، یا اللہ موت آ جائے تو بہتر۔ الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے دنیا میں، تمہارے کردار کے مطابق تمہیں رزلٹ مل رہا ہے۔ جس نے محنت کی آج اس کے لیے مبارکباد ہے۔ انہیں یوں سمجھے کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا، بالکل ویزا سب کچھ لگا ہوا ہے، کہتے اب جہاز اڑے گا مدینہ منورہ میں جائیں گے، تو وہاں بولے اب آنکھ جھپکتے ہی جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری میں ہم سب کو لگا دے، توفیق عطا فرمائے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، یہ نوشتہ، یہ لکھا ہوا، ینطق علیکم، آج تم پر بات کرے گا، تمہارے خلاف تم نے کیا کیا گا یہ اعمال نامہ پورا دیکھے گا، پڑھے گا، اور بالحق، حق کے ساتھ، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ انا کننا نستنسخ، یہ تو ہم لکھتے تھے، اللہ تو نہیں لکھتا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہم لکھ دیں، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے لکھتے تھے، کرام الکاتبین لکھتے تھے تمہارے ہر عمل کو۔ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے سب کچھ لکھا جا رہا تھا۔ آج جو ہے اس کو پڑھو، اس کو اعمال نامہ مل گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا، تم جو کچھ بھی کرتے تھے آج یہ وہ دن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ محشر کے دن، قیامت کے دن جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی کیں، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل کس پر ہوگا؟ اللہ کے بندوں پر۔ کن پر؟ جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، اللہ والوں سے محبت کی، اللہ والوں کی سیرتوں کو اپنایا، ان کے طریقوں کو اپنایا، ان کے اداؤں کو انہوں نے پسند کیا، پھر اسی پر گامزن رہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کھلی کامیابی ہے، اللہ مرزقنا یا رب، یہی کامیابی کا دن ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ أَفَلَمْ تَكُنْ، اب رزلٹ تو اس کا کیا ہے؟ فیل ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا رب فرمائے گا میری آیتیں، میرا کلام یہ پڑھا نہیں جاتا تھا کیا؟ تم پر کیا یہ نہیں پڑھا جاتا تھا؟ یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی تھی کیا؟ انبیاء ان کے ساتھ آئے، پھر ان کے ورثاء، یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے،
دنیا میں کوئی کتاب بغیر لالچ بغیر پیسوں کو کوئی نہیں پڑھتا جتنا اللہ کا کلام قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ہر مرد ہر عورت. فاستکبرتم، تم نے اس سے تکبر کیا، سنا تو اکڑ گئے. اور بعض نے تو ان کے خلاف سازش بھی کی. مسلمان وہ ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ رب نے فرمایا وانصتوا، سنو اور خاموش رہو. دو باتیں ہیں، خاموش رہنا اور سننا، اور اس رزلٹ کیا ہے؟ تم پہ رحم کیا جائے گا. اور اس کے خلاف وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جائے شور مچا لو، تانیے بجا لو، سیٹیاں بجانا شروع کر دو، شور مچاؤ، اس میں تم غالب رہو گے. اس کو سنو گے تو یہ کلام ایسا ہے کہ جس نے سنا وہ شیطان سے نجات پا گیا. اس کے روحانی امراض کا علاج اللہ کا کلام ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے دلوں پر گناہوں کے دھبے زنگ لگتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک سنتے ہو یہ دل صاف ہوتے ہیں. دو چیزیں بتائیں، ذکر القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزیں تمہارے گناہوں کو دھول دیتی، صاف کر دیتی، دل صاف ہوتے ہیں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم ایک مجرم قوم تھے. وہ مجرم ہے جو اللہ کے کلام کی مخالفت کرے یا اس کلام کو فرقواریت کے لیے پڑھے. اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر جو عقیدہ 1400 سال سے چلا، کہ آج کوئی کہتا ہے کہ اس کا تعویذ نہیں ہو سکتا، کوئی کہتے اس سے دم نہیں ہو سکتا، کوئی کہتے بغیر معنی اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہو سکتا. یہ مختلف اہل بدعہ کے نظریات ہیں. ہم اس کے کلام کو سننا بھی عبادت سمجھتے ہیں اور پڑھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، دیکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور اسے دم کرنا بھی باعث ثواب اور باعث شفا سمجھتے ہیں. اور عمل تو مقصد ہے، اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ، اس سے جو انکار کرے وہ بھی اہل بدعت، اہل جہنم. اور پھر اس کی تشریح فقہا نے جو کی، ائمہ اربعہ نے کی، اس کو ماننا بھی ضروری. اجماع امت ہے اس پر. اکثر پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے. کسی نہ کسی امام کے پیچھے تم نے چلنا ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں کہہ دیا کہ انسان یہ تو امتحان کی جگہ ہے، دنیا تو لہو لعب ہے، ایک دن میں تمہیں اٹھاؤں گا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اگر تو نیک ہے تو اپنا دیدار دوں گا، اور تمہیں جنت میں وہ نعمتیں دوں گا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے کما حق اس کی تعریف سنی نہیں، اور کسی بشر میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. یہ وعدہ ہے نا. اور نافرمان رہو گے تو دیکھ لے جہنم میں ڈالوں گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، جھوٹ کا احتمال، امکان کذب نہیں ہے. اپنے فضل سے نیکوکار کو زیادہ دے، مسلمان مجرم کو معاف کر دے، کافر کو نہیں. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت برپا ہوگا، اس کے آمد میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قلت ما ندری مسا، یہ استہزاءً، مذاق کے طور پر، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ یہ قیامت کیا ہے؟ اور ان نظن الا ظن، ہم تو یہی کچھ گمان سا ہمیں ہوتا ہے بس. وما نحن بمستيقنين، لیکن ہم یقین تو نہیں کر سکتے کہ قیامت برپا ہوگا، قیامت آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ہم یقین نہیں کرتے. اور دلائل سے کچھ بھی ہو، آپ عقلی دلائل لڑائیں
کیونکہ وہاں تک عقل کی رسائی بھی نہیں ہے. جو حضور نے کہہ دیا اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا، یہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ التصدیق بما جاء محمد علیہ السلام. حضور جو کچھ لایا اس کی تصدیق، اس کا اقرار، یہی ایمان ہے. تصدیق رکن ہے، اقرار شرط ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو انہوں نے کی، وحاق، نازل ہو جائیں گی، گھیر لے گا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے. وہ جو قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا، کہتے یہ سب کچھ انہیں گھیر لے گا قیامت کے دن. اس پر یہ عذاب نازل ہوگا، انہیں گھیر لے گا. کس کا؟ جن کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ تم اس کا مذاق اڑاتے تھے. وقیل الیوم ننساکم، رب فرماتا ہے آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھولنے سے پاک ہے. مقصد یہ ہے کہ آج تمہیں عذاب میں ایسے چھوڑ دیں گے کہ جیسے قیامت، جیسے دنیا میں تم نے ہماری بندگی کو بھول دیا نا، چھوڑ دیا، آج تمہیں عذاب میں تم چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے ہم تم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں جیسے یہ پیارے نبی کی امت مت بنو جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھول جانا کیا؟ اپنے آپ کو بھول جانا. وہ اللہ تو تمہارے یاد کرنے کا محتاج تو نہیں ہے نا. 152 میں ہم نے پڑھا، رب نے تو فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. ارے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتوں میں یاد کروں گا. تم دعاؤں میں یاد کرو، میں قبولیت میں یاد کروں گا. مجھے راحتوں میں یاد کرو، مصیبتوں میں یاد کروں گا. مانگنے میں یاد کرو، عطا کرنے میں یاد کروں گا. لیکن تم بھول گئے. تم سمجھ رہے بت سب کچھ کرتے ہیں. خالق اور مالک کو بھول گئے تھے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے اس دن کی ملاقات کہ اس میں اٹھنا ہے. حساب کتاب جو پڑھتا ہے نا یونیورسٹی، وہ اس دن کو بھی یاد کرتے ہیں، ایک دن رزلٹ آؤٹ ہوگا. یقین ہوتا ہے نا ان کو، تب تو محنت کرتا ہے. اچھا دنیا کے بارے میں یہ صحیح سوچتے، کہتے رزلٹ بھی آؤٹ ہوگا اور رزلٹ کا فائدہ اور نقصان بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو بھول گئے. کہتے نہ اٹھیں گے، نہ حساب کتاب ہوگا، اور نہ جنت و جہنم ہوگے. کہ تم بھول گئے تھے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. جہنم کی آگ کس قدر خطرناک ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کافروں کا کوئی شفارشی نہیں ہوگا. یہ جو انہوں نے مکاریاں کی کہ نہیں بت پڑھائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں، کوئی نہیں. عقیدہ من ذا الذی یشفع، کون شفاعت کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، الا من ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ مسلمان ہیں. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ تمہارے آج دن کا یہ بھول جانا، یعنی تمہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا اور تمہیں جہنم میں ڈالنا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا. ہزوا، ان کا مذاق اڑاتے تھے. دنیا کی تعلیم کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے تھے، اولاد پر کتنے پیسہ خرچ کرتے تھے. کبھی یہ بھی کہا تو نے دنیا میں بیٹے ہماری مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، اب حصے میں بیٹے 15-20 منٹ کے لیے جایا کریں، اور اگر ٹیوشن نہ گیا تو شور مچاتا تھا. بچے تیرا مستقبل کیا ہوگا؟ تو دنیا سے مستقبل بناتا ہے.
مستقبل ایمان سے بنتا، ایمان سے، اللہ کی بندگی میں، اللہ والوں کے سیرتوں کو اپنانے میں مستقبل بنتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، امن دیتا ہے۔ مسلمان نے آج سوچا کہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے بیٹا تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کتاب میں کیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں موبائل کے بارے میں پتہ ہے کہ اس میں ٹک ٹاک ہے، اور اس میں جو ہے نا فیس بک ہے، اور اس میں جو ہے نا یوٹیوب ہے، اور اس میں گوگل ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ وغرتکم، اور دھوکہ دیا تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی زندگی یہ تو انتہائی مختصر ہے۔ دنیا کا معنی بھی یہ ہے کہ فنا کے قریب۔ علماء نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو نے کبھی دیکھا قبرستان جا کر کہ یہ لوگ بھی تو اس دنیا کو آباد کرنے والے تھے؟ اس مختصر سی زندگی کے لیے کتنے بنگلے بنائے، کتنی سوچے کی، اور قبر میں تنہائی رہنے کہ وہاں پہ کوئی نہیں جائے گا ساتھ، یار دوست دولت سب بس دفنانے کے ہاتھ تک رہیں گے۔ اس کے بعد اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت کا باغیچہ ہے، اور اگر برے ہیں تو پھر تیار رہی ہو۔ پھر جو عذابات ہوں گے، جو سانپ اور بچھو ہوں گے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی، جس نے حد سے جو بڑھا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر اس نے ترجیح دی، دنیا کے لیے 12 گھنٹے 16 گھنٹے کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کے مقصد کے لیے 1 گھنٹہ نہ نکالا، رب فرماتے اس کے لیے میں نے جہنم کو بنایا ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کے دن، قیامت کے دن، اس آگ سے انہیں نہیں نکالا جائے گا۔ لا یخرجون، آگ سے نہ نکالے جائیں گے، منہا، اس آگ سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو، ان کے 2 معنی ہیں کہ نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ وہ رب کو منائے، نہ ان سے جو منانا ہے کہ اللہ مان لے۔ بولے نہیں، دنیا میں نے کہا مان لو، تم نہیں مان رہے تھے کہ میری بندگی کرو، میں خالق کو مان، تم نہیں مان رہے تھے۔ نہ عذر قبول کیے جائیں گے کہ عذر کریں، یا اللہ معاف کر دیں غلطی، ان کے عذر قبول نہیں کیے جائیں گے، اور نہ اس سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی۔ دنیا میں تو طلب کی جاتی ہے نا، وہاں نہیں کی جائے گی، بات ختم۔ جب اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو ان سے پڑھائی طلب کی جاتی ہے نا، پڑھائی کرو، کیا رزلٹ کے بعد بھی ایسے ہوتا ہے کہ بیٹے پڑھو؟ بولے ختم، آپ پڑھے نہ پڑھے اب تیری مرضی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے تعریفیں، رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ، جو زمین کا رب ہے، جو زمین کا پروردگار ہے، رب العالمین، جو تمام عالم کا، تمام عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا، تربیت کرنے والا، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن
ہر سیکنڈ ہر چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، بقا میں اللہ کی محتاج ہے، زمین ہو، آسمان ہو اور تمام عالمین ہو۔ تو تینوں کا ذکر کیا، رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے آسمان و زمینوں میں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا نعرہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کو بڑا پسند ہے، ہاں کہتے میری بڑائی بیان کرو بس۔ انسان تو مضبوط ہو جا کہ میری بڑائی بیان، خود کو بڑا نہ کہو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں نا، قیامت کے دن ایسے جو باریک سی چونٹی نہیں ہوتی اس کے ان کے جیسے لوگوں کے قدموں میں ذلیل ہوں گے۔ بولو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، پڑھتا نہیں تھا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اللہ اکبر نہیں پڑھتا تھا، اور اذانیں نہیں آتی تھی کہ اللہ اکبر۔ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں بڑائی ہو، تکبر ہو، علو ہو، وہ جنت سے محروم ہے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، تکبر عزازیل را خوار کردن، با زندان لعنت گرفتار کردن۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ بچے۔ زمین و آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا، وہی غلبے والا، وہی غالب اور حکمت والا، وہی اللہ۔ یہ سورت تقریباً مکمل سورہ جاثیہ، قیامت کے پس منظر بیان کیے گئے، اور ایک جھلک جنتیوں کی اور ایک جھلک کافروں کی۔ باقی سب اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور اس کی تعریف اور اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت اور اس کی سلطنت کا ذکر ہوا کہ انسان دیکھ لے، سن لے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ 6 صورتیں حوامیم، حامیم کی ہو گئی، اور کل انشاءاللہ حامیم کی آخری صورت سورہ قاف۔ ویسے 26 ہمارے 25 پارے ہو گئے، کل 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد، پھر سورہ فتحہ، اور پھر سورہ حجرات۔ ایک سے ایک جو پڑھو گے نا، یہ دل پہ ایسے مرہم کی طرح لگی، بولو یا اللہ، ایسے بس اللہ کا کلام ہی ایسے ہے کہ آپ سنتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی اسے کوئی شکم سیر نہیں ہوتا، سننے پہ لگ گیا تو زندگی بیت جائے گی، لیکن اس سے آپ کا دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھو 2 مرتبہ بس، 1 مرتبہ اس کے دوسری مرتبہ پڑھو گے، ارے مزہ نہیں آ رہا۔ بس یہ اللہ کا کلام ہے کہ پوری زندگی سنتے رہو، نہ سننے والے سے 1000 گنا آپ کی تڑپ اور پیاس بڑھ جائے گی۔ وہ میں تو اللہ کے کلام کا شیدائی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی شیدائی کر دے، کیونکہ مسلمانوں کو عروج ملے گا تو اس کلام سے ملے گا۔ 2 چیزوں سے آپ جو ہے نا زندگی بنا لو، ایک یہ کہ اختلافات سے بچو، بس اس میں زندگی برباد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں لگ گئے نا پھر لگے رہو گے، اس سے بچو۔ بس مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی محبت، ان کے طریقوں پر۔ بس کوئی ادھر کا بڑا معاف کرنا بھائی، میں اس عقیدے پر چل نہیں، آپ اس کے پیچھے جیسے اعتراضات بہت سارے ہمارے پاس آتے، میں نے بولا نہیں معاف کرنا بھائی، ہم جو بچ جاؤ، ہماری بنتی نہیں ہے بھائی، ہم کیوں جواب دیں؟ اتنے ٹائم میں ہم اللہ کے کلام کا درس کیوں نہ دیں، اس کی تلاوت کیوں نہ کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو پتہ ہے وہ بولے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا وقت ضائع کرے گا۔ نمبر 1 اس چیز سے بچو، نمبر 2 اللہ کے کلام کو اپناؤ، اپنے بچوں کو، خود یار دوستوں کو بولے یار اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ کیوں کہ اب اگر ہم پورا دین سیکھیں گے تو وہ تو مشکل ہے، یعنی اس کے لیے تو اگر شروع سے، لیکن اتنا ہے کہ کلام درس سنو گے نا آپ کو ایک بڑا مزہ آئے گا۔ ویسے ہمارا اپنا ارادہ ہے کہ یہ کلام پورا ریکارڈ ہو جائے، پورا درس ہو جائے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ اگر زندگی رہی تو، ہم نے تو زندگی ختم کرنی ہے، پھر 2 وہ حصے ہو جائیں گے، ایک وقت حدیث کے لیے، ایک وقت قرآن پاک کے لیے، پھر مزید جب وقت بڑھے گا تو پھر ایک وقت فقہ کے لیے، یہ تینوں ٹائم پھر چلتا رہے گا۔
اس میں وہ مسائل ہیں، لیکن یہ اس میں زیادہ تر میں جو میرا موضوع ہے وہ ترغیبات ہیں. کیا ہے؟ ترغیبات اور ترہیبات. یہ نہ کرو یہ برا کام ہے، یہ میں اس پہ زور دیتا ہوں، اور یہ کرو یہ اچھے کام ہے. بس عقائد پر کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس پر بھی مختصر سا بہت ہے. کریم مولا سے دعا ہے اس پیارے کلام کو بار بار پڑھنا ہمارے مقدر میں کر دے. جب تک زندگی یہ ذہن میں سمجھے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس آنکھوں میں نور نظر ہے تو اس کو دیکھتے رہیں، اس کانوں میں قوت سماعت ہے تو اس پیارے کلام کو سنیں. کریم مولا ان اعضاء میں طاقت ہے تو اس پر، اس کلام میں جو احکام ہے اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.